لیکن اس برس ڈیزل کی قیمتیں ناقابل یقین حد تک اوپر گئی اور پاکستان ریلویز کا آئل بل جو 21-22 میں 20 ارب روپے سے زائد تھا، 20 بلین پلس آئل بل، وہ 22-23 میں اگر قیمتیں 21-22 کی پوزیشن پہ واپس نہیں جاتی تو وہ 36 بلین ہوگا، یعنی 20 ارب کی بجائے 36 ارب روپیہ دینا پڑے گا صرف یہ پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں، اگر یہ قیمتیں 21-22 کی پوزیشن میں نہیں جاتی۔ ابھی تو ایک چھوٹا سا فال آیا، ابھی اور بھی فال آئیں گے، اللہ کرے دنیا میں صورتحال سٹیبل ہو، تو ادروائز یہ 16 ارب روپے کی ہٹ ہے صرف آئل بل کے اندر۔ اسی طرح ڈالر ریٹ جو اوپر گیا ہے اس سے ہماری ادائیگیوں کا توازن بہت بری طرح متاثر ہوا ہے، اور یہ ایسے جھٹکے ہیں جو ناقابل برداشت ہیں۔ آلریڈی سچویشن یہ ہے کہ جب میں ابھی آیا تھا چند ماہ پہلے تو واپس ہمیں یہ اس کا چارج ملا، تو 20 کے واجبات بھی ادا کرنے والے تھے، وہ کلیئر ہوا بڑی مشکل سے۔ 20-21 کے فیز میں ہم چلے گئے ہیں، جو لوگ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں کہ پہلے 20-21 والوں کو فارغ کریں، پھر پیسے آئیں تو 20-22 والوں کو فارغ کریں، تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، اور اس میں رہی سے کثر سیلابوں نے پوری کر دی ہے۔ یعنی کئی ہفتے تک ریل آپریشن بند رہا ہے، روزانہ کئی کروڑ روپے کا ریونیو لاس ہوا ہے روزانہ، اور یہ آپ وہ ساری باتیں ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہیں اور جس کے آپ سارے وٹنس ہیں۔ تو پھر اب راستہ کیا تھا ریلوے کو کنٹینیو کرنے کا، چلانے کا، اس کا پہیہ چلانے کا؟ ایک تو راستہ یہ ہے کہ ہم بھی جا کے ہاتھ پھیلا دیں، پر ہاتھ کہاں پھیلائیں؟ جا کے کہاں پیسے مانگنے جائیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کے تو اپنے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم ان کے آگے ہاتھ پھیلائیں، وہ پاکستان سے باہر ہاتھ پھیلائیں، تو یہی کام کرنا ہے۔ تو ہم نے ایک شعوری فیصلہ کیا کہ یہ جو نقصانات ہوئے ہیں گوئی ہماری حیثیت سے بہت بڑھ کے ہیں، لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں اور اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اپنی کاسٹس پہ کٹ لگائیں اور اپنی ارننگ بڑھائیں، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پہلا سٹیپ جو لینے والا ہے اور جو ہم نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ریلویز کی جو زمینیں ہیں، جو پچھلے دور میں آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اس کو ڈیجیٹائز کر گئے تھے اور سارا لینڈ ریکارڈ اب سنگل کلک کے اوپر موجود ہے، یہ ہم پچھلے ٹینیور میں مکمل کر گئے تھے۔ آنریبل سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے تحت یہ حکم جاری کیا جا چکا ہے کہ ریلوے لینڈ جو ہیں وہ صرف ریلوے کے کور بزنس کے لیے استعمال ہوں گی۔ اس فیصلے سے ریلوے کو فائنینشلی بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، بلینز کا نقصان ہے۔ تو ریویو پٹیشن میں ریلوے گئی ہوئی تھی، ہم نے آنریبل سپریم کورٹ میں درخواست ڈال دی ہے کہ ہماری ریویو کو عذرائے مہربانی پرنسپل سیٹ پہ سنا جائے۔ 2.7 ارب روپے کمایا ریلوے نے زمینوں سے پچھلے برس، اگر آنریبل سپریم کورٹ سے ہمیں اجازت مل گئی ہماری انکم یہ تگنی ہو سکتی ہے، 3 ٹائم بڑھ سکتی ہے، یعنی 6 سے 7 ارب روپیہ سال کا ہم نکال سکتے ہیں اگر ہمیں زمینوں کو اپنی جو ان کو کمرشل ان کو یوز کی اجازت مل گئی۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، پچھلے 10 برس میں لینڈز کا کوئی سکینڈل نہیں سامنے آیا، کیونکہ 13 میں جو ہم نے SOPs بنائی تھی، فرم اپ کیا تھا اور لینڈ کو ڈیجیٹائز کیا تھا، اور ایک ریلوے میں کلچرل چینج آئی تھی، وہ میرے بعد بھی وہ ایک ریزسٹنس ڈپارٹمنٹ کے اندر سے آئی ہے، اور 10 سال میں کوئی ریلوے کی زمینوں کا سکینڈل سامنے الحمدللہ نہیں آیا۔ پہلے بہت کچھ ہوتا تھا، بہت کچھ لیگلائز کیا جا چکا ہے، اس پہ لوگ 2 نمبری کرتے تھے، پھر فیصلے لے لیتے تھے، ایک لمبی بحث ہے۔ لیکن اگر ایک ادارے میں پچھلے 10 برس میں زمین کے حوالے سے کوئی خرابی نہیں ہوئی، 2 مختلف حکومتیں رہی ہیں، تو ہم اپنا مضبوط کیس لے کے آرگومنٹ کے ساتھ سپریم کورٹ میں گئے ہیں۔ میں درخواست کروں گا قابل احترام چیف جسٹس آف پاکستان کی خدمت میں کہ وہ عذرائے مہربانی ریلوے کا کیس اگر مناسب سمجھیں تو اس کو لگا دیں جلدی، ہم وہاں پیش ہوں گے اور ہم اپنے
درخواست اور دلائل پیش کریں گے. جب میں اس وقت شاید جیل میں تھا جب یہ ریلوے کا کیس لگا ہوا تھا. سچی بات یہ ہے کہ وزارت ریلوے نے فیکٹس بھی آنریبل کورٹ میں پیش نہیں کیے تھے اور صحیح طریقے سے مقدمہ نہیں لڑا. سیکرٹری صاحب تھے، وہ پروفیشنل آدمی نہیں تھے ریلوے کے. میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا. وزراء کی دلچسپی جتنی تھی وہ آپ کو پتہ ہی ہے. وہ فیصلہ ایسا ہو گیا جس سے بیڑا غرق ہو گیا ریلوے کی آمدنی کا. پوری دنیا میں آپ یورپ میں چلے جائیں، کسی ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو ارد گرد کے 2-4 ٹاورز ریلوے کی ملکیت نظر آئیں گے. 150-200 سال پہلے ان کا بھی یہی حال تھا جو آج ہمارا ہے. وہ آگے نکل گئے، ہم نے کیا ہی کچھ نہیں. تو یہ ریلوے لینڈز کو آپ جانتے ہیں کہ 99 ایئر لیز پہ پابندی 13 میں ہم نے لگا دی تھی، لیکن مڈ ٹرم لیز لازمی ہے. اگر آپ 15 سال 18 سال 20 سال کے لیے جگہ نہیں دیں گے آپ کو پریمیم نہیں ملے گا. پریمیم ملے گا تو آپ کا نظام چلے گا. کوئی چیز نہیں بیچنی، کوئی زمین 99 ایئر لیز پہ نہیں دینی، لیکن مڈ ٹرم پہ دیں. کیونکہ اگر یہ پڑی رہی زمینیں تو ریلوے کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ 2.25 لاکھ ایکڑ سے اوپر زمین ہے یہ ساری کو پروٹیکٹ کرے. چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مافیاز موجود ہیں، ہر وقت کی جنگ ہے. یہ لڑائی ہوتی رہتی ہے، قبضہ نہ ہونے دیں. اس پہ اخراجات ہوتے ہیں، اس انفورسمنٹ آپریشن پہ، اس کو قبضے خالی کروانے پہ. بٹ اگر یہ ہم اس کو لیز کر دیں شارٹ ٹرم کے لیے یا مڈ ٹرم کے لیے تو پیسہ بھی آنا شروع ہو جائے گا اور ہماری جگہیں بھی جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہو جائیں گی. تو ہم بہرحال اپنا کیس لے کے جائیں گے. ایک تو یہ راستہ ہے جہاں سے فوری انکم ریلوے کی آ سکتی ہے. دوسری بات جو نیا فنومنا آیا ہے وہ ہیں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز. وہ ماشاءاللہ جگہ لے لیتے ہیں ریلوے لائن کے پیچھے، پھر یہاں اپلائی کر دیتے ہیں انڈر پاس بنانا ہے ہم نے. اچھی بات ہے، ہم ایسے مائنڈ نہیں کرتے. صرف ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے ریلوے چند ٹکوں کے عوض یہ اجازت دیتی تھی. اب یہ 10 کروڑ روپیہ جمع جو کرائے گا ریلوے کو، اس کو اگر ٹیکنیکلی وائبل ہوگا تو ریلوے اس کو اجازت دے دے گی. لیکن ایڈوانس میں 10 کروڑ روپیہ ریلویز کو جمع کرانا ہے. یہ ڈیسیژن ریلوے ہیڈ کوارٹرز نے کیا ہے اور وزارت کو اس سے بالکل اتفاق ہے. ہمارے پاس کیسز آئے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے امیر آدمی کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے نا. اور آپ نے سوسائٹی بنانی ہے، آپ نے رائٹ آف وے لینا ہے. رائٹ آف وے ویسے بھی ملنا چاہیے لوگوں کو، لیکن ریلوے کو بھی کچھ ملنا چاہیے. تو اس میں اور بھی ہم نے ڈالا ہے کہ اگر وہ ساتھ ہوگا تو فینسنگ بھی کریں گے، اس کی گرین بیلٹ بھی مینٹین کریں گے تاکہ ٹریکس صاف ستھرے ہوں اور مینٹینڈ ہوں، ان کے ارد گرد ایک اچھا ماحول بنے. تو یہ بھی ایک ڈیسیژن یہاں پہ ہم نے کیا ہے جس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. تیسرا جو معاملہ ہے وہ ہے آپ کا فریٹ آپریشن. فریٹ میں ریلویز کے کرائے روڈ ٹرانسپورٹ سے کم رہیں گے. یہ اس کی ہم گارنٹی دیتے ہیں اور ریزنیبل حد تک کم رہیں گے. لیکن اتنے کم نہیں رہ سکتے کہ ریلوے کی آپریشنل کاسٹ پوری نہ ہو. لاس میکنگ ٹرین نہیں چل سکتی. میں بڑے ادب سے عرض کروں، سیاست بازی کے لیے، نمائش کے لیے روز نئی ٹرین چلائیں اور وہ لاس میکنگ ٹرین ہو، یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. فریٹ ٹرینز اب چل رہی ہیں فل ٹرم پہ، ماشاءاللہ انکم شروع ہوئی ہے. تو فریٹ کے جو کرائے ہیں وہ روڈ ٹرانسپورٹ سے کم رہیں گے، لیکن جہاں جہاں ریشنلائز کرنا پڑا وہاں ریلوے ریشنلائز کرے گی. کیونکہ اتنا بڑا لاس یا تو منگتے بن جائیں جا کے ہم، یا ہر وقت گرانٹ لیتے رہیں. ابھی تک ہم نے کوئی گرانٹ نہیں لی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے سرکار سے. ملی تو منع نہیں کریں گے، لیکن اگر سرکار کے پاس نہ ہوا تو کیا ریلوے کا پہیہ بند کرنا، چلانا تو ہے نا. آپ جانتے ہیں تقریباً 10 لاکھ لوگوں کا اس سے روزگار وابستہ ہے. آپ کے 62,000 ملازم ہیں، آپ کے 1.25 لاکھ آپ کے پینشنر ہیں، ان کی فیملیز ہیں. وہ لوگ ہیں جو ریلوے کے ساتھ انڈائریکٹ بزنس کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے. تو ریل کا پہیہ رواں رہے گا تو تقریباً 5.5-6 کروڑ اس کے ٹریولرز ہیں، ان کو بھی سہولت رہے گی، کنیکٹیوٹی بھی رہے گی، کاروبار کا پہیہ بھی چلے گا اور لوگوں کے گھر کے چولہے بھی چلیں گے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اس وقت آپ ہماری براہ راست اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز پاسپورٹ کے حصول کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی ہیں. آپ براہ راست ہماری اسکرین پر مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز پاسپورٹ کے حصول کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچ چکی ہیں.
नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज पासपोर्ट के हुसूल के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से पासपोर्ट के लिए इस्तफसार किया था, जिसमें उनकी जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली गई और इस वक्त नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज पासपोर्ट के हुसूल के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। ताज़ा तरीन मनाजिर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज पासपोर्ट के हुसूल के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। इससे पहले मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तफसार किया था कि उनको पासपोर्ट की दरख्वास्त दी थी, जो लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है और इस वक्त नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज पासपोर्ट के हुसूल के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नवीद हयात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी नवीद हयात, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जो हैं वो अब से कुछ देर पहले जो हैं लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। गुज़श्ता रोज जो लाहौर चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है उनकी पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त जो है वो मंजूर की थी और डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को जो है वो मरियम नवाज का पासपोर्ट जो है वो वापस करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था उसने इस केस पर समाअत की थी और मरियम नवाज वकील जो हैं वो अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उन्होंने अपने दलाइल में कहा था कि मरियम नवाज को जो है चौधरी शुगर मिल केस में जेल से गिरफ्तार किया गया था और लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की जो जमानत है वो मेरिट पे की थी, लेकिन मरियम नवाज ने उस वक्त पासपोर्ट और 7 करोड़ रुपए जो है वो जमा करवा दिए थे ताकि नैब को इसमें किसी भी किस्म का कोई भी मसला ना हो। अब से कुछ देर कबल जो है मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट पहुंची है अपना पासपोर्ट जो है वो रिसीव करने के लिए और अब जो है मरियम नवाज ने अपना पासपोर्ट ले लिया है और वो अदालत से जो है वो रवाना हो रही हैं। जी सही, अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट पहुंची थी। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट में पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त दी थी, जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मंजूर कर ली गई है। नवीद हयात, एक बार दोबारा हमारे नाजरीन को तफसीलात से आगाह कर दीजिएगा। नवीद हयात से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, जैसे ही दोबारा बहाल होगा मजीद तफसीलात जानेंगे। इस वक्त आपको बताएं कि मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट में पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त दी थी, जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मंजूर कर ली गई। अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट पहुंची थी और अब पासपोर्ट लेकर वापसी के लिए रवाना हो रही हैं। इस वक्त आप ताज़ा तरीन मनाजिर देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुकी थी। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट में पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त दी थी, जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मंजूर कर ली गई और इस वक्त मरियम नवाज अपना पासपोर्ट ले चुकी हैं और वापसी के लिए रवाना हो रही हैं। और नाज़रीन, ये थी PTV की ताज़ा तरीन।